اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ سیکنڈ چیپٹر ہے اس کتاب کا، میرا طبیب کہاں ہے، ویئر از مائی ڈاکٹر، اور اس چیپٹر کا نام ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں۔ بہت دیر کے بعد اس چھوٹے لڑکے نے اپنی پلکوں کو جھپکایا۔ یہ شیشے کے اس طرف کسی چیز کو دیکھ رہا تھا، بالکل کھویا ہوا سا، اور اپنی اطراف کی دنیا سے پوری طرح غافل۔ ہر تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے اس کی آنکھیں اس طرف سے اس طرف جا رہی تھیں، جیسے یہ کسی چیز کو فالو کر رہا ہے، کسی چیز کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر اچانک سے اس کی آنکھیں اس طرف سے ادھر چلی جاتی ہے، جیسے اس نے اپنے موضوع کو بدل دیا ہے، یعنی اب کسی اور چیز کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے کھو جاتا۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ کچھ چلاتا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ شیشے کے اس طرف جو ہے اس کی توجہ اپنی طرف جلب کرے، اس کی توجہ اپنی طرف کھینچے، لیکن اس کے چہرے سے لگتا تھا جیسے اس طرف جو کچھ بھی تھا یا جو کوئی بھی تھا اس کی آواز نہ سن پا رہا تھا، نہ ہی اس کو توجہ کر رہا تھا۔ شیشے کی اس طرف مچھلیاں اپنی زندگی گزار رہی تھیں، بالکل غافل اس بچے سے کہ یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا یہ کچھ سننا چاہ رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں مشغول تھی، اپنے اپنے کام کر رہی تھی جو ان کی زندگی کے اہم تھے۔ پھر سے یہ لڑکا چلانے لگا، مچھلی مچھلی ادھر آؤ، دیکھو میں یہاں ہوں، یہاں آؤ۔ پھر اچانک سے ایک چھوٹی سی گولڈ فش تیرتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بتاؤ میرے پیارے لڑکے، کیا چاہتے ہو، کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو لڑکا خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی اس سے بات کر رہی ہے، تو فوراً اس نے مچھلی سے بہت سارے سوال پوچھنے شروع کر دیے، بہت ساری باتیں کرنے شروع کر دی۔ مچھلی بھی خوشی خوشی اس بچے کے سارے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، لیکن ایک ایسا جواب تھا مچھلی کا جس کی وجہ سے بچہ اچنبھا رہ گیا، بہت ہی زیادہ سرپرائزڈ ہو گیا۔ بچے نے پوچھا، مچھلی بتاؤ تم پانی میں رہتی ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے؟ تو مچھلی نے کہا، کون سا پانی؟ تو بچے نے کہا، ارے وہی پانی جس میں تم ہو، جس میں تم زندہ ہو، دیکھو تمہارے اطراف۔ تو مچھلی نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، یہاں وہاں ایک دوڑ لگائی، تیرتے ہوئے اس طرف گئی، اس طرف گئی، ساری جگہ دیکھنے کے بعد واپس آ کر بچے سے کہتی ہے، کون سا پانی؟ میں کوئی پانی نہیں دیکھ سکتی۔ تب اس بچے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ مچھلی اپنی زندگی گزارنے میں اتنی بزی ہو گئی ہے کہ وہ اس چیز سے ہی غافل ہو گئی جو اس کی حیات بخش ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے ہے، اور وہی پانی جو اس کی زندگی کا سب سے اہم اور ضروری حصہ ہے، اسی سے غافل ہو بیٹھی اور اسی کو بھول بیٹھی۔ بس سمجھ لیجئے یہ انسان کی کہانی ہے، یہ آپ کی اور میری کہانی ہے۔ ہم ہماری زندگیوں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں اور یہ چوہوں کی دوڑ میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم ہمارے اصلی حیات، مائع حیات، جو آب حیات ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہے، جس کی وجہ سے ہم جو کچھ ہے وہ ہے، اور وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اسے بھول گئے ہیں۔ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ بس یہی نہیں، بلکہ ہم تو یہ بھی بھول گئے کہ ہم کون ہیں۔ تو حقیقت میں انسان کون ہے؟ ہم کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ انسان وہ شے ہے جس کے بارے میں خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کی 29ویں آیت ہے جس میں خداوند متعال کہتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہ ہے جس نے خلق کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ انسان کے دو حصے ہیں، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح۔ جبکہ سارے ابراہیمی ریلیجن اسے مانتے ہیں، لیکن ویسٹرن دنیا کے فلاسفرز اسے نہیں مانتے۔ وہ ایسی ہر شے جو فزیکل نہیں ہے بلکہ میٹا فزیکل ہے، یعنی مادہ نہیں رکھتی، یعنی اسے ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اسے ویسٹرن دنیا کے فلاسفر نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ بس اس وجہ سے ان کی اصلی فکر یہ ہو گئی ہے کہ جس چیزوں کو ہم ہمارے حواس پنجگانہ سے
احساس کر سکتے ہیں، بس وہی وجود رکھتی ہے اور دوسری کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے۔ لیکن ہم جو کہ ابراہیمی دینوں کو ماننے والے ہیں، چاہے پھر مسلمان ہو، کرسچن ہو یا یہودی ہو، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان دو چیز ہے، ایک بدن اور ایک روح۔ اور یہ بات ماننے کی وجہ سے ہمیں کچھ بہت ہی ضروری سوال پوچھنے پڑیں گے، جس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس میں سے اصلی میں کون ہوں؟ یعنی یا بدن میں ہوں یا پھر یہ روح میں ہوں؟ یعنی جب میں کہتا ہوں میں، تو میں اس بدن کے بارے میں کہہ رہا ہوں یا میری روح کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے بعد دوسرا سوال آئے گا کہ ان میں سے سب سے زیادہ ضروری اور اہم کون ہے؟ ایک اہم ہے، ایک مہم ہے، تو اہم کون ہے؟ روح اہم ہے یا بدن اہم ہے؟ اور اگر روح اہم ہے تو پھر بدن سیکنڈری ہے، یعنی اس میں سے دونوں میں سے کس کی طرف مجھے زیادہ توجہ کرنی ہوگی، روح کی طرف یا بدن کی طرف؟ یہ سوال پوچھنا اور ان کے جواب جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ اصلی میں کون ہوں، تاکہ یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ کس کی ضرورتوں کو پہلے پورا کرنا ہے، کس کی ضرورتوں کو زیادہ اہمیت دینا ہے، روح کی ضرورتوں کو یا بدن کی ضرورتوں کو، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ ان میں سے میں کس کی زیادہ دیکھ بھال کروں، اور دوسرے کی دیکھ بھال اگر نہ بھی کر پاؤں یا کم کر پاؤں تو چلے گا۔ اس میں سے یہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان دونوں میں سے کس کو میں حفظ کروں، کس کی حفاظت کروں اور کس کو بچا کر رکھوں، چاہے اگر دوسرے کی حفاظت نہ کر پایا لیکن پہلے کی کر پایا تو کیا یہ کافی ہوگا؟ اور پھر آخری اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوگا کہ ان میں سے کون ہے جو میری دنیا اور آخرت کی کامیابی میں دخیل ہے، جو میری دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے میں میری مدد کرے گا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھے اس میں سے ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو اور سیم ہو سکتا ہے پہلے سوال کہ اصلی میں کون ہوں، جسم یا روح، اس کا جواب شاید ایک ہو اور دوسرے سوالوں کا جواب کچھ اور ہو، یعنی شاید پہلے سوال کا جواب یہ ہو کہ ہاں روح اصلی میں ہوں، لیکن دوسرے سوالوں کا جواب جیسے کہ کس کی ضرورتوں کو پہلے پورا کیا جائے، کس کو زیادہ اہمیت دیا جائے، شاید اس کا جواب ہو کہ ہاں بدن کی ضرورتوں کو پہلے پورا کیا جائے، روح کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے تب بھی چلے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا جواب ایک ہی ہو، اور یہ بات جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی جواب ہم دیں گے اس جواب کے بیسس پہ ہمارا بیہیویئر اور کردار رہے گا ان دونوں چیزوں کی طرف۔ تو آئیے یہ چاروں سوالوں کو تھوڑا دقت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مثال کے ساتھ۔ سوچئے کہ ایک رضوان بھائی ہے اور یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، اتفاقاً ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ خدا ہمیں ایسے حادثات سے اور ہر مشکلات سے بچائے رکھے انشاءاللہ۔ لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور انہیں فوراً ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر ان کی حالت کو دیکھتے ہیں اور معائنہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا بہت سنگین اور ڈیفیکلٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت ہی میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بدن کے کئی آرگنز جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے اور فوراً انہیں بدلنا پڑے گا۔ الحمدللہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے، سرجری کامیاب ہوتی ہے، اور ان کے کڈنی، لیور، اسپلین، لنگ اور ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، اور ہر آرگن ایک الگ شخص سے لیا جاتا ہے۔ جب یہ رضوان بھائی کی فیملی ان سے ملنے آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ اپنے سامنے کسی اور شخص کو پائیں گے؟ یعنی کیا وہ اپنے سامنے 5 الگ الگ افرادوں کو پائیں گے؟ ایک رضوان بھائی ہے، اور ایک وہ شخص جس کی کڈنی لگی ہوئی ہے، ایک وہ شخص جس کا لیور لگا ہوا ہے، ایک وہ شخص جس کا سپلین لگا ہوا ہے، یا وہ شخص جس کا لنگ لگا ہوا ہے، یا پھر وہ شخص جس کا دل لگا ہوا ہے۔ کیا ان کی فیملی کے سامنے 6 الگ الگ لوگ ہوں گے، یا پھر وہی رضوان ہوگا ان کے سامنے؟ کیا ایک شخص کا وجود صرف اس کے باہری لکس اور اس کے بدن کے اعضاء سے ہوتا ہے، اس کے باڈی پارٹ سے اس کا وجود بنتا ہے؟ بلکہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس وقت رضوان کو کیا فیل ہو رہا ہوگا؟ کیا اسے فیل ہو رہا ہوگا کہ وہ وہی رضوان ہے، یا پھر وہ رضوان ایسا ہے جو 5 یا 6 شخصیتوں سے مل کر بنا ہوا ہے، جس کے ابھی جو خیالات ہے اور میموریز ہے وہ 6 الگ الگ لوگوں کے میموریز ہیں، کیونکہ اس کے بدن میں اس وقت 6 لوگوں کے باڈی پارٹس ہیں۔ تو کیا یہ رضوان وہی رضوان ہے، یا پھر یہ رضوان 6 لوگوں کا مکس بن گیا ہے؟
اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وہی رضوان ہے، تو پھر ہم یہاں پر سیفلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انسان کا اصلی وجود اس کی باڈی نہیں بلکہ اس کا سول ہے، اس کی روح ہے۔ اگر انسان کا اصلی وجود اس کی باڈی ہوتی تو اس وقت رضوان کی حالت ایسی ہوتی جیسے 6 لوگ ایک ساتھ ایک جسم میں زندگی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بدن میں اس وقت 6 لوگوں کے اعضاء ہیں، ایک اس کے خود کے اور 5 جو اس نے دوسروں سے لیے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے والا رضوان اور سرجری کے بعد والا رضوان وہی ایک ہی رضوان ہے، جو وہی مزاحیہ اور مدد کرنے والا اور دوسروں کی عزت کرنے والا اور بہت محنت سے کام کرنے والا اور دوسروں کو خوشحال کرنے والا ہے۔ اور اس کے دل میں جو کہ ابھی دوسرا دل ہے، پہلا دل جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، ابھی کسی اور کا دل لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اگرچہ اس کا فزیکل دل بدل گیا ہے، لیکن اس کا میٹا فزیکل اور روحی دل جو ہے اس میں ابھی بھی اس کے فیملی کی نسبت محبت اور عزت ہے، اور ابھی بھی وہ اپنی ماں باپ کی اتنی ہی عزت کرتا ہے، ابھی بھی اس کے دل میں غریبوں اور نیاز مندوں کے لیے درد ہے اور وہ کوشش کرتا ہے ان کی مدد کرے۔ تو حقیقی رضوان وہ نہیں ہے جس کی باڈی کا آپریشن ہوا ہے، یعنی وہ فزیکل باڈی نہیں ہے، بلکہ حقیقی رضوان وہ میٹا فزیکل وجود ہے جو اس باڈی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سچ میں ہوں کون؟ آیا میں روح ہوں یا میں جسم ہوں؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ میں ایک روح ہوں جسے خداوند متعال نے ایک جسم دیا ہے ایک مقصد کے لیے۔ کون سا مقصد؟ آئیے اس جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا خدا نے ہمیں کوئی مقصد دیا بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے سامنے سوال ہوگا وہ یہ کہ یہ دونوں میں سے کون سا اصلی ہے اور کون سا پرائمری ہے اور کون سا سیکنڈری، یعنی کون سا اہم ہے اور کون سا مہم۔ پرائمری کیا ہے اور کمپلیمنٹری کیا ہے، یا اہم کیا ہے اور مہم کیا ہے، اور آیا فرق پڑے گا کہ کون سا اہم اور مہم ہے؟ بالآخر دونوں ملانے کے بعد ہی تو میں بنتا ہوں، تو کیا ضروری ہے میں یہ جانوں کہ کون سا اہم ہے اور کون سا مہم ہے؟ دیکھیں، پرائمری وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی شے کی ایسنس ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اور سیکنڈری وہ چیز ہوتی ہے جو اس شے کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ مثلاً دیکھیں، آپ کار میں کہیں گے کار کے اندر انجن اصلی ہے یا اس کے دروازے؟ سب جانتے ہیں کہ کار کے اندر انجن اصلی ہوتا ہے اور دروازے اور اس کی اوپر کی باڈی جو ہے وہ کار کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ تو پرائمری انجن ہے اور سیکنڈری باڈی ہے۔ زیادہ خیال انجن کا رکھنا ہے تاکہ کار زیادہ ٹائم تک چلے اور ہمارا ساتھ دے۔ اگر اوپر کے دروازے اور باڈی کا ڈیمیج ہو بھی جاتا ہے تو اس کو کم خرچے میں نپٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر انجن کا نقصان ہو جاتا ہے تو اسے نپٹانے میں، اسے درست کرنے میں بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور خرچہ بھی لگتا ہے۔ تو اس بات کو بتاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ باڈی پرائمری ہے اور روح سیکنڈری ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر باڈی پرائمری ہے تو کیسے وہ 80-100 سال میں مٹ جاتی ہے اور اس دنیا سے فانی ہو جاتی ہے، جبکہ روح ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے؟ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل نابود ہو جائے اور جو ہے کمپلیمنٹری جو ہے وہ سیکنڈری جو ہے وہ باقی رہے، یعنی کار سے ہم انجن نکال دیں اور اس کے بعد بھی کار کو ہم کار کہلائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور بے نہایت زندگی کے بارے میں، جو ہماری اخروی زندگی ہے اس کے بارے میں سوال کرے، اس کو ہم آگے کی کتابوں میں ڈیل کریں گے اور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ فعلاً سوال یہ ہے کہ کیا پرائمری نابود ہو جائے اور اس کے بعد کمپلیمنٹری باقی رہ سکتا ہے؟ نہ، جبکہ ہم جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک پرائمری باقی ہے تب تک سیکنڈری باقی رہے گا، بلکہ ممکن ہے کہ سیکنڈری نابود ہو جائے لیکن پرائمری اپنے وجود سے نابود ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو اگر باڈی پرائمری ہے تو پھر سول یعنی روح کا وجود اس پرائمری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر باڈی نابود ہو جائے تو فوراً روح بھی نابود ہو جائے گی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ روح پرائمری ہے، روح اصلی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ اگرچہ باڈی نابود ہو جائے، 80 یا 100 سال کے بعد فنا کر جائے، تب بھی ہماری روح ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔
تو اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر روح اصلی ہے تو پھر کس کا خیال رکھنا ہوگا، کس کے بارے میں زیادہ توجہ کرنی ہوگی، کس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا اور کسے زیادہ اہمیت دینا ہوگا، جسم کو یا روح کو، اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ یہ لمحے تفکر ہے، سوچنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔